بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب علم یزل سے کہ ہمیں اس علمی روحانی فکری نشست سے اللہ تعالیٰ بہرہ مند فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں سے سیکھیں اس پر عمل کی کامل توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گرامی قدر، پچھلی دفعہ اگر دوستوں کے ذہن میں ہو تو ہم نے تصوف کے جس موضوع پر گفتگو کی تھی، جو موضوع زیر بحث رہا تھا، وہ خوف الہی تھا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اس کے درمیان ہے؟ خوف اور امید کے درمیان، یعنی ایک طرف بندے پر اللہ کا خوف بھی غالب رہے کہ اللہ رب ہے، قہار و جبار ہے، وہ کسی لمحے بھی، کسی لحظے بھی ہماری پکڑ کر سکتا، قدرت رکھتا، طاقت رکھتا ہے، اور دوسری طرف اس ذات سے اس قدر امید کہ وہ رب ہمیں ضرور بضرور اپنی رحمت سے بخشے گا۔ جو ان دو کیفیات کے اندر اپنے ایمان کو رکھتا ہے، اللہ اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے یا ڈراتا ہی رہتا ہے، وہ بھی ہرگز کامیاب نہیں ہے۔ اس نے اللہ کی ایک صفت کو مانا اور دوسری صفت کا انکار کیا، یعنی اس کی صفت جلالی کا تو اقرار ہے، اور جو صفت جمالی ہے یا صفت رحیمی اور کریمی ہے اس کا انکار کیا۔ اور ایک طرف وہ بندہ جو صرف اللہ کی کریمی کی صفت کو جانتا ہے اور اس کی جلالی صفت کا ذکر یا اس کی حیثیت کو اس طرح نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ تو فرمایا تم اس طرح رہو کہ جس طرح دو سرے کسی بھی چیز کے، ایک رسی ہے، دو سرے ہیں، ایک چھڑی ہے، اس کے دو سرے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز لے لیں، اس کا ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو سرا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ایمان خوف اور، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ خوف اور امید کے، یعنی اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے جو موضوع جس پر بات کی تھی وہ تھا خوف الہی، اللہ کا خوف۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے رجاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ سے امید۔ قرآن نے کہا سورہ عنکبوت میں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جو شخص اللہ کے سامنے
پیش ہونے کی امید رکھتا ہے، جس کو یہ امید ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کیا کرے؟ اسے معلوم رہے، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدت مقررہ آ کر رہے گی، یعنی اللہ ایک دن ٹھیک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے ایک مقرر وقت کر رکھا ہے، جو اعمال بندہ کرے گا اس کے حوالے سے اس کی پوچھ گچھ، اس کی باز پرس اس سے ہوگی۔ اب اس میں حدیث پاک بھی ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ تصوف کے اصولوں کے حوالے سے بھی، فقر کے اندر رجا یعنی امید اللہ سے رکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت علاء بن زید فرماتے ہیں کہ میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور دیکھا کہ ان کے پاس شہر بن ہوشب بیٹھے تھے، ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے۔ جب میں ان کے پاس سے آنے لگا تو میں نے شہر بن ہوشب سے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے زاد راہ دیجیے۔ یعنی زاد راہ کہتے ہیں کوئی پیسہ کوئی مال، یہاں سے یہ مراد نہیں، اللہ والوں سے زاد راہ کا مطلب ہے کوئی نصیحت کریں جو میرے رستے میں کام آئے، جس کے لیے میں نے اللہ کے ولیوں کے در تک سفر کیا۔ ہم اسی لیے اللہ کے ولیوں کے در تک جاتے ہیں کہ کوئی نصیحت پا کے ہیں، کوئی اصلاح کا پہلو، کوئی تربیت۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سے کہا مجھے کوئی زاد راہ یعنی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا، یعنی اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں میرے بندے تو نے اگر میرے ساتھ شرک نہ کیا، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور میری عبادت کی اور مجھ سے پر امید رہا، تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا، میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ کس صورت میں؟ اگر تو نے شرک نہ کیا اور عبادت کی اور مجھ سے پر امید رہا، یعنی اس بات پر کہ اللہ مجھے بخش دے گا، تو اللہ تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا، گرچہ تو میرے پاس اتنے زمین بھر سے گناہ لائے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں، میں پھر بھی ایسی تیری مغفرت کے ساتھ استقبال کروں گا تو اور تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں جو دانے برابر بھی ایمان ہے، جو کا دانہ چھوٹا سا گندم کے برابر، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال دو۔ اور پھر فرمائیں گے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے، اس سے بھی تھوڑا، اس کو بھی نکال دو۔ اور پھر فرمائیں گے میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص مجھ پر ایمان لایا میں اسے لمحہ بھر کے لیے بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی اللہ پر جو بندہ ایمان لاتا ہے قیامت کے دن اگر رائی برابر بھی، یعنی رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا، ہاتھ میں آ جائے تو گر جاتا ہے، تو فرمایا اگر رائی برابر دانہ بھی اس کے ایمان ہوگا تو اللہ ان لوگوں سے اس کو الگ کر دے گا، جدا کر دے گا جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہیں سبحان اللہ۔ رجا کہتے ہیں، اب رجا کو سمجھنا کیسے ہے؟ امید کس کو کہتے ہیں؟ مستقبل میں ہونے والی محبوب چیز کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا۔ جس طرح خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی ہمیں ڈر ہے کہ کل یہ ایسا نہ ہو جائے، مال ہے تو خوف ہے چھن نہ جائے، صحت ہے خوف ہے کل بیمار نہ ہو جائیں، جوانی ہے تو خوف ہے کل بوڑھے نہ ہو جائیں، آج سہولیات ہے خوف ہے کل چلی نہ جائیں۔ تو جس طرح خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح رجا کا تعلق بھی مستقبل سے، یعنی امید کہ کل جو ہوگا اللہ اچھا کرے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اچھا کرے گا۔ اور دلوں کی زندگی اور استقلال رجا کے ذریعے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی دل صرف اسی چیز پر زندہ رہتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو زندگی اور
جو تازگی ہے وہ اسی صورت عطا کرے گا کہ میں اللہ سے پر امید ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ رجا اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا سے تمنا کرنے والے میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ تمنا حاصل کرنے والا کوشش نہیں کرتا، برخلاف رجا کے، یعنی جس کو اللہ سے امید ہوتی ہے وہ اللہ سے کوشش کرتا ہے، مانگتا ہے کہ میری اس طرح اللہ سے میری محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ قیامت کے دن سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، رجا کی اقسام کیا ہیں، یعنی امید کی اقسام کیا ہے؟ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجا کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان اس طرح عبادت کرے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی، یعنی عبادت کرے اس امید پر مجھے اس کا اللہ صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابن خلیق فرماتے رجا کی 3 اقسام ہیں۔ ایک شخص نیک کام کرتا ہے اور امید رکھتا ہے وہ کام مقبول ہو جائے، یہ بھی ایک رجا کی قسم ہے۔ مسجد بناتا ہے، علم سکھاتا ہے، علم سیکھتا ہے، کوئی نیکی کسی کی مدد کرتا ہے اس امید پر کہ اس کام کو اللہ قبول کر لے، یہ بھی رجا ہے، امید ہے۔ اور اللہ اس کی ایک صورت یہ پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے، یعنی جس کو نیکی کے اللہ کاموں میں مشغول کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے اللہ اس کے ساتھ بہتری کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ایک شخص برائی کے بعد توبہ کرتا ہے اور مغفرت کی امید پیدا کرتا ہے، یہ بھی رجا ہے، یہ بھی اللہ کی امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے مغفرت کے ساتھ مجھے داخل کرے گا، کہاں؟ جنت میں۔ اور ایک جھوٹا انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے مگر کہتا ہے مجھے مغفرت کی امید ہے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے برے اعمال کیے ہیں اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کا خوف اس کی امید پر غالب ہو، یعنی اس نے برے اعمال بھی کیے ہوں اور یہ خیال نہ کرتا رہے کہ اب میں بالکل ہی جناب فارغ ہوں اور مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں، وہ خوف کو غالب رکھے تو کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح منصور بن عبداللہ نے ابو علی رزباری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ خوف و رجا یعنی امید اور خوف پرندے کے 2 پروں کی مثال سے ہیں۔ جیسے پرندے کے کتنے پر ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ اگر دونوں کی پرواز یکساں ہو، دونوں کی حرکت یکساں رہے تو پرندہ اڑتا ہے۔ پرندہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک پر ہلاتا رہے اور ایک نہ ہلائے، اڑ نہیں سکتا، دونوں ہی ہلاتا رہے اور اس کی اڑان مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک میں بھی کمی آئے گی تو اڑان میں نقص پیدا ہوگا، اگر دونوں ہی جاتے رہے تو پرندہ نیم مردہ حالت میں گر پڑے گا۔ یعنی مومن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رہے جیسے پرندہ دونوں پروں کو ہلاتا ہے، یعنی ایک امید اور دوسرا خوف، اس حالت میں رہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے کبھی محروم نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح ابو عبداللہ بن خفیف فرماتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی پر خوشی کا اظہار کرنا رجا ہے۔ اللہ بندے پر کوئی مہربانی کرتا ہے، اس کو صحت دے دیتا ہے، اس کو مال، اولاد، مکان، ضروریات زندگی، قرض اتر گیا، علم مل گیا، تو یہ بھی ایک رجا کی ہی کیفیت ہے کہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، اللہ آئندہ بھی مجھ پر مہربان ہوگا، قیامت میں بھی مہربان ہوگا، قبر و حشر میں بھی مہربان ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جس نے امید رکھی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی جو بھی امید رکھتا ہے وہ بخشش کو پا لیتا ہے، اور بخشش کو دیکھ کر دلوں کے خوش ہونے کو بھی رجا کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو صرف رجا پہ ہی رکھا، یعنی امید پر ہی رکھا، اور اس نے عمل چھوڑ دیا۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور عمل چھوڑ دیا، اور جس نے خوف پر رکھا وہ مایوس ہو گیا۔ انسان یعنی دونوں ہی، جس نے خوف اور رجا دونوں کو ہی ساتھ رکھا
وہ فائدہ مند رہے گا، ورنہ دونوں صورتوں میں مایوسی ہوگی۔ یعنی ایک چیز سے اللہ راضی نہیں ہوگا، نہ خوف سے نہ امید سے۔ اسی طرح یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں خدایا تیری امید میرے دل میں شیریں ترین عطیہ ہے، میری زبان شیریں ترین کلام، میری زبان پر شیریں ترین کلام تیری تعریف ہے، اور سب سے محبوب گھڑی وہ لمحہ ہے جس میں میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ ایک تفسیر میں ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے اپنے صحابہ کے پاس آئے، انہیں دیکھا وہ ہنس رہے ہیں، فرمایا کیا تم ہنس رہے ہو؟ اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جاتا جن کا مجھے علم ہے تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ یعنی یہ ان ہستیوں کی بات ہے جن کو حضور کا زمانہ ملا، وہ صرف کسی بات پر ہنسے اور حضور نے دیکھ لیا۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے کہ جن چیزوں کا مجھے علم ہے تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ پھر فرمایا عمار عطا بن یاسر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی اور اللہ کی اس رحمت کو جو ان کے قریب ہے دیکھ کر ہنستا ہے۔ یعنی اللہ بندوں کی مایوسی دیکھتا ہے، کبھی مایوس ہو گئے، ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ان کے قریب ہے، اللہ ان کو اللہ جانتا ہے میری رحمت ان کے قریب ہے، میں ان قریب ان کو بخشوں گا۔ فرمایا اللہ اس عمل کو دیکھ کر اپنے بندوں پر مسکراتا ہے، قربان جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ ہنستا ہے؟ تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، تبھی تو وہ ہمیں نیکی سے محروم نہیں فرمائے گا۔ یعنی ہنسنا بھی اللہ کی صفت الہیہ میں سے ایک صفت ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی ہنسی کا ذکر صفات فعلیہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ اس کی مہربانی اس کا کرم ہے۔ اور ہنسی سے مراد وہ ہنسی نہیں ہے کہ جیسے ہم دانت نکالتے ہیں یا منہ پھاڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہنسی اپنے بندے پر رحمت کا نزول ہے، اپنے بندے پر رحمت کا نزول ہے۔ ایسی بات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور ایک مجوسی، یعنی ایک سورج چاند ستاروں کی آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کھانا مانگا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے مسلمان ہو جا کھانا دیتا ہوں۔ تو مجوسی نے کہا جب میں مسلمان ہو گیا تو پھر آپ کا کیا احسان ہے، آپ کا مجھ پر کیا مہربانی، وہ تو پھر آپ نے کرنی یہ کہہ کر مجوسی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پر وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم تو اس کو اس شرط پر کھانا کھلائے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور ہم 70 برس سے اسے کفر کی حالت میں روزی عطا فرما رہے ہیں، اگر تم اسے ایک رات کھانا کھلا دیتے تو کیا حرج تھا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اس مجوسی کو تلاش کیا اور اس کے پیچھے پیچھے کھانا لے کر گئے۔ تو مجوسی نے کہا یہ کیا مہربانی، اب آپ نے پہلے مجھے کھلایا نہیں اور اب کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے فضل سے تیرے کفر کی باوجود بھی 70 سال سے تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر مجوسی نے کہا میرا رب مجھ سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یعنی اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے حالانکہ میں تو کافر ہوں۔ تو کہا بہتر ہے آپ مجھ پر اسلام پیش کیجیے اور میں قبول کر لوں، یعنی آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابو علی دقاق روایت کرتے ہیں کہ استاد ابو سہل سلوکی نے ابو سہل زجاج کو خواب میں دیکھا۔ زجاج کا عقیدہ یہ تھا، یعنی یہ اس زمانے کے علماء تھے اور ان کے عقائد عجیب تھے، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کی دھمکی دے دی اس پر عذاب ہو کر رہے گا، یہ ان کا خیال تھا۔ تو سلوکی نے پوچھا کیا حال ہے، وہ فوت ہو گئے، تو پوچھا اب کیا؟ وہ فرمایا ہم نے معاملہ اپنے خیال کے مقابلے میں آسان تر پایا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مجھے عذاب سے محفوظ رکھا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ اسی طرح مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے رہے؟ تو پوچھا، جواب دیا میں اپنے رب کے پاس زیادہ گناہ لے کر پہنچا جن کو اللہ تعالیٰ کے متعلق میرے حسن ظن نے بالکل مٹا دیا، یعنی جو میرا اللہ پر حسن ظن تھا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ نے میرے اسی حسن ظن کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما دیے۔ اب آگے یہ حدیث یاد نہیں کرنی، حفظ نہیں کرنی، اندر اتارنی ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ یاد کرنی نہیں ہے، اندر اتار لینی ہے۔ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے۔ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں۔ ابھی قاری صاحب نے بھی ہمیں فَاذْکُرُونِی اذکرکم والی آیت سنائی، تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا، دل ہی دل میں کرتا ہے تو میں بھی دل ہی دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت کہتے ہیں یہ گٹ کو، یہ جو ہمارا ہاتھ کا پورا کھلا ہونا یہ بالشت ہوتی، ایک بالشت میری طرف آتا تو اللہ فرماتا ہے ایک ہاتھ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ مومن میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ پیدل آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث، پھر سن لیں۔ اللہ فرماتا میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو، یعنی وہ دل میں تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ اگر مجلس میں جیسے ہم بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس سے کئی گنا اچھی مجلس میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر ایک بالشت وہ میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ وہ میری طرف آتا ہے تو ایک یعنی 2 ہاتھ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ پیدل آتا ہے یعنی چل کر آتا تو اللہ فرماتا میں دوڑ کر اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک، درود پاک پڑھیں اللہم صل۔ مروی ہے کہ ایک بار ایک طاقتور کافر سے حضرت عبداللہ ابن مبارک جنگ کر رہے تھے، دوران جنگ کافر کی نماز کا وقت آ گیا تو اس نے اس کافر کی نماز کا وقت آیا گیا تو اس نے آپ سے مہلت مانگی تو آپ نے مہلت دے دی، مگر جب اس نے سورج کو سجدہ کیا تو آپ نے تلوار سے اس کو قتل کرنے کا سوچا کہ اب یہ قابو میں آ گیا ہے، کافر بھی ہے، مجوسی بھی ہے، سورج کو مان رہا ہے۔ تو اسی وقت کسی کو کہتے ہوئے سنا، آواز غیب سے آئی، وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد پورے کرو، وعدے پورے کرو، کیونکہ ان قریب تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کانا ان العہد کانا مسئولا، ان قریب تمہارے عہد سے سوال کیا جائے گا۔ کس طرح پورا کیا؟ یہ سن کر آپ رک گئے۔ جب مجوسی نے دیکھا کہ آپ مجھ پر وار کرنے والے تھے اور رک گئے تو اس نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ میں تمہیں کفر کی حالت میں جب تم مغلوب آ گئے، سجدہ کر رہے تھے، سورج کو مارنے لگا تھا، اور اللہ کی طرف سے مجھے ندا آئی کہ نہ کرو، کیونکہ تم نے اس سے عہد کیا، مہلت دی ہے کہ یہ اپنی نماز ادا کر لے یا اپنی عبادت کر لے، جو بھی عبادت تھی، تو اب تم پر میں حملہ کرنے والا تھا کہ اللہ نے میری تنبیہ فرمائی۔ اس نے سن کر کہا اللہ کیا ہی اچھا رب ہے، اللہ کیا ہی اچھا رب ہے، اپنے دوست کو اپنے دشمن پر عتاب کرتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور نیک مسلمان بنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، کوئی مسلمان شرک نہ کرے، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر گناہ پر رحمت کی امید دلائی ہے سوائے شرک کے۔ شرک کس کو کہتے ہیں کوئی بتائے گا؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو رب سمجھنا، یا وہ طاقت جو اللہ کے پاس ہے اسی صورت میں اس طاقت کو کسی اور حیثیت میں اس کا مالک بنا دینا۔ یعنی ایک مثال ہے، بیٹھ جائیں شاباش، ہم یہ کہیں کہ اللہ بارش برساتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بادل بارش برساتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بادل آئیں گے تو بارش ہوتی ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بادل نہ ہو اور بارش ہو جائے؟ ناممکنات ہے، فطرت کے اصول نہیں ہے، قدرت کے اصول نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فطرت کے اصول کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ بارش اس وقت برستی ہے جب بادل بارش برساتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں تو یہ شرک ہوا نہیں، ہمارا خیال اور ارادہ یہ نہیں تھا، ہمارا خیال اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے، اس نے ایک مخلوق پیدا کی جس کے ذریعے بارش برستی ہے، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ بادل ہے، جو پانی اٹھا کے لاتے ہیں اور بارش کو برسا دیتے ہیں، بارش کو برسا دیتے ہیں۔ اب یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ بادل ہی بارش برساتا ہے، یا بادل ہو نہ ہو اس کے علاوہ کوئی بارش برسا ہی نہیں سکتا، تو یہ شرک ہے۔ یا ہم کہیں فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے، اس کی وجہ سے بارش آتی ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ ہاں اگر یہ کہیں کہ اللہ کا فلاں فرشتہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ بارش برسائے، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق کی صفات مماثل ہو سکتی ہیں، برابر نہیں ہو سکتی، ملتی جلتی ہیں، برابر نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ بھی رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی کریم ہے، بندہ بھی کریم ہے، ماں باپ بھی کریم ہے، نبی پاک بھی کریم ہے، لیکن اللہ کا کرم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ باقی سب مخلوقات کا کرم کیا ہے یا ان کی چیزیں کیا ہیں؟ عطائی اور صفاتی ہیں، اللہ کی وجہ سے ان کو ملی۔ اللہ ذاتی علم رکھتا ہے، اللہ ذاتی صفات رکھتا ہے، اور مخلوق صفاتی اور اللہ کی عطا کردہ صفات سے مزین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی حامل ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ عالم ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اور اسی طرح دنیا میں بھی عالم ہے، وہ بھی علم رکھتا ہے، لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے اور عالم کا علم صفاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح اللہ کے سوا شرک نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہو، قرآن پاک میں آتا ہے میں جس چاہوں تو اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس طرح ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ یہ بار بار وہ تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ کوئی دن آئے، کوئی رات آئے، بیت اللہ کا مطاف، مطاف کس کو کہتے ہیں؟ وہ صحن جو خانہ کعبہ کے دائیں بائیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ کیا کہتے ہیں؟ صحن حرم، حرم کا صحن، مطاف، وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، جہاں کیا کیا جاتا ہے؟ طواف۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مطاف۔ کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ تو ایک آپ کے دل کی حسرت تھی کہ اللہ مجھے ایک دن یا رات ایسی عطا کرے کہ میرے علاوہ مطاف میں کوئی نہ ہو، اور ایسا ایک رات آپ کو مل گئی۔ پرانا دور تھا، دنیا تھوڑی تھی، آبادی تھوڑی تھی، بہت تاریک رات تھی اور زور کی بارش تھی، کوئی بھائی خانہ کعبہ کے مطاف میں نہیں تھا، خالی تھا پورا مطاف۔ تو آپ نے جا کر ندا کی، یا اللہ مجھے بچانا، مجھے بچانا، گناہوں سے بچانا۔ آواز آئی، ہر شخص یہی درخواست کرتا ہے، اے ابراہیم اگر میں تمہیں بچا دوں تو رحم کس پر کروں؟ یعنی میں تو گناہ گار پہ رحم کرتا ہوں۔ یہ تو دعا بڑی اچھی ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تجھے بھی بچاؤں تو رحم کس پہ کروں؟ میں رحم کرنا چاہتا ہوں، اور میرا رحم میرے گناہ گار بندوں کے لیے، میرا رحم میرے گنہگار بندوں کے لیے، قربان جائیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک بڑا خوبصورت جواب ہے اور بڑا خوبصورت مثال ہے رجا کے حوالے سے۔ ابو عاص بن سریج نے اپنے مرض الموت میں خواب دیکھا، یعنی بہت بڑے اللہ کے نیک ولی تھے۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ موت ان کے اوپر غالب ہے اور سامنے قیامت برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علماء کہاں ہیں؟ اللہ یہ سوال کر رہا ہے، وہ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یا اللہ علماء حاضر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا؟ تو سب علماء نے کہا اللہ ہم نے کوتاہی کی، ہم علم کے مطابق عمل نہیں کر سکے اور برے اعمال بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اسی لیے وہی سوال اللہ نے پھر دہرایا
اور ابو عاص بن سریج فرماتے ہیں اس پر میں نے کہا جہاں تک رب کریم میرا تعلق ہے میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، اور تیرا وعدہ اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا تو معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ جواب پسند آیا، جاؤ میں نے تمہیں اپنی رحمت سے معاف کی۔ یعنی یہ جواب پسند آیا۔ دوسرے علماء یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے گناہ ہوئے اور خطائیں ہوئی، برے اعمال ہوئے، اللہ کو یہ جواب نہیں پسند آیا۔ یہ جواب پورا نہیں تھا، اور پورا جواب کیا تھا یا بہتر جواب کیا تھا کہ یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا، اس لیے تیرا وعدہ جو شرک نہیں کرے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے کے 3 راتوں کے بعد حضرت ابو عاص بن سریج کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح وہ آپ کو واقعہ جس پہلے بھی یہ سناتا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، سائیں جی سے بھی سنتے ہیں، جو وہ شرابی بچے تھے اور ایک بازار سے گزرے، اور اس پر حضرت منصور بن عمار جو تھے وہ اس بازار سے ایک بچہ گزرا جو شراب کے پیسے لے کے جا رہا تھا اپنے مالک سے، اور آپ وہاں پہ کھڑے تھے حضرت منصور بن عمار، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے یہ جو میرے شخص دائیں یا بائیں کھڑا ہے یہ فقیر ہے، اگر کوئی اس کو 4 دینار دے دے تو میں جواماً اس کو 4 دعائیں عطا کروں گا۔ تو وہ بچہ اپنے مالک کا غلام تھا، شراب کے پیسے لے کے آ رہا تھا، اس نے شراب لینے کے بجائے وہ 4 دینار اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دے دیے کہ آپ جس کو چاہے عطا کریں۔ آپ نے اس ضرورت مند کو عطا کیے، تو فرمایا ان 4 درہموں کے بدلے تو مجھ سے 4 دعائیں کروا۔ تو اس نے کہا میرا ایک آقا ہے، میرا ایک آقا ہے، میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ مجھ سے شراب منگواتا ہے، بدکاری اور برے اعمال کرواتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دے جیسا یہ چاہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے آقا کی توبہ کو قبول کر لے، اللہ میرے آقا کی توبہ کو قبول کر لے۔ فرمایا ایسے ہی کہا اللہ اسی طرح کر دے۔ اور پھر فرمایا جو یہاں لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور پھر ایک دعا یہ بھی اس نے منگوائی تھی کہ ان 4 درہموں کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ یعنی 400 درہم عطا فرمائے۔ تو یہ 4 دعائیں کروا کے وہ آ گیا۔ جب مالک کے پاس آیا تو مالک کو بڑا غصہ کہ شراب منگائی پہنچی نہیں اور خالی ہاتھ۔ تو اس بچے نے آگے کہا مجھے مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، میں نے راستے میں 4 درہم زمانے کے ولی حضرت منصور بن عمار کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا وہ بازار میں کھڑے تھے، کوئی فقیر مانگ رہا تھا، 4 درہم اس کی ضرورت تھی، اور انہوں نے کہا جو 4 درہم اس کو دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے وہ 4 درہم دے دیے۔ کہا پھر 4 درہم کے بعد تو نے کون سی دعائیں منگائی؟ کہا پہلی دعا تو یہ منگوائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری مصیبت سے، تیری غلامی سے نجات عطا کر دے۔ مالک رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ منگائی تھی اللہ مجھے یہ 4 دینار کے بدلے 400 دینار عطا کرے۔ اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، 200 کی 2 تھیلیاں اس کو عطا کی، کہا یہ بھی میں نے تجھے دیے، جا تجھے آزاد بھی کیا اور خیرات بھی کی، تجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خیرات قبول تو کر اور میرے لیے دعا کر۔ اس نے کہا تیسری دعا یہ منگوائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بدکاری سے بچائے۔ وہ رونا شروع ہو گیا، توبہ کرنی شروع کر دی، استغفار کی، اور کہا چوتھی دعا جو میں نے منگائی وہ یہ تھی جتنے لوگ وہاں کھڑے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ تو کہا جب منصور بن عمار نے یہ دعا کی اور میں یہ 3 دعائیں اپنے اور تیرے متعلق اور چوتھی ان کے متعلق منگوا کر آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 دعاؤں کی تو قبولیت فرما دی، لیکن چوتھی جو ہے وہ تو منصور بن عمار فرماتے میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہ بھی کہا جا اللہ تجھے آزاد کرے، اللہ تجھے 400 دینار عطا کرے، اللہ تیرے مالک پر رحم کرے، لیکن جو یہ آخری بات ہے کتنا ہزاروں کا مجمع ہے یا سینکڑوں کا مجمع سب کی بخشش ہو، تو اسی وقت رات جب ہوئی تو خواب میں آپ نے سماعت فرمایا، سنا کہ تمہارا کام دعا کرنا تھا اور اللہ کا کام دعا کا قبول کرنا تھا۔
جاؤ میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس کو بھی رجا کہتے ہیں، اللہ سے اتنی امید کہ اللہ سے پہلے 3 دعاؤں میں امید ہے، اور چوتھے میں یہ بات کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک اللہ سے رجا ہی ہے۔ رباق ایسی ایک بزرگ تھے، انہوں نے بہت سے حج کیے پوری زندگی میں۔ ایک دن مزاب رحمت جو پرنالہ ہے حتیم کے اندر، جب بارش ہوتی ہے خانہ کعبہ سے تو آپ نے دیکھا سونے کا ایک پرنالہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاب رحمت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاب کس کو کہتے ہیں؟ پرنالے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں مزاب کس کو کہتے ہیں؟ پرنالے کو۔ اور رحمت یعنی رحمت کا پرنالہ، یعنی جب اس پہ بارش پڑتی ہے پانی گرتا ہے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی، یا اللہ میں نے اتنے حج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبا کیے، یعنی جو اتنے حج کیے ان میں سے اتنے حج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اصال ثواب کیا، 10 حج آپ کے 10 صحابہ کرام 10 مبشرہ کو دیے، 2 اپنے والدین کو، اور باقی سب مسلمانوں کو بخشے۔ تو اس پہ غیب سے آواز آئی، یہ لو یہ لو، یہ وہ شخص ہے جو سخاوت جتا رہا، اور میں تمہیں تمہارے والدین کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا ضرور بالضرور اپنی رحمت سے بخش دوں گا۔ اللہ نے کتنا خوبصورت اس کو جواب عطا فرمایا کہ تمہیں احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے حج کیے اور فلاں فلاں۔ اللہ نے فرمایا جس نے بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا، تو ایک دفعہ ہم صدقے دل سے کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مشائخ میں سے حضرت ابراہیم الطروش رحمہ اللہ سے مروی ہے، بغداد میں معروف کرخی رحمۃ اللہ، جو اللہ کے کامل ترین اولیاء میں سے ہیں، ان کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھے تھے، کوئی کم عمر 9 عمر لڑکوں کی کشتی آئی دریا میں، وہ گانا گا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، دف بجا رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ تو ہم نے معروف کرخی سے کہا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ علل اینان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو آپ نے یہ سن کر ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے انہیں آخرت میں بھی خوشی عطا فرما۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا ہم نے تو آپ کو بد دعا کے لیے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ میں نے یہ دعا کی ہے اللہ جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں آخرت میں بھی خوشی، یعنی اللہ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ انہوں نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بخش دیا، اور اس کے بعد اللہ نے سرزنش کر کے کہا یحییٰ تو نے دنیا میں نیک و بد میں تخلیط کی، یعنی برے اور اچھے کام اکٹھے کر دیے۔ میں نے عرض کی ہاں یا اللہ میں نے تو اس حدیث پر بھروسہ کر رکھا تھا کہ جس کی روایت مجھ سے ابو معاویہ دریر نے کی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میں بوڑھے آدمی کو دوزخ کا عذاب دینے سے شرماتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ نے فرمایا میرے نبی نے سچ کہا، اے یحییٰ میں نے تجھے معاف کیا، حالانکہ تو نے نیک اور بد اعمال غلط ملت اور ان کو مخلط کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جو حدیث ہے وہ اتنی سچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول فرمایا اور حضرت ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی رحمت سے معاف فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی رجا اور اللہ تعالیٰ پر اللہ کی رحمت پر امید کی توفیق عطا فرمائے، اور خوف الہی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو دلوں کو آباد فرمائے، اور اللہ رب کریم قیامت کے دن اپنے رحمت اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔